ادعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے پیارے بندے اور تیرے خلیل ابراہیم نے مکے والوں کے لیے دعا کی تھی کہ مکے والوں کو برکت عطا کر دے۔ اے اللہ میں تیرا بندہ تیرا رسول دعا کرتا ہوں، تم مدینے والوں کو دگنی برکت عطا فرما، اس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے مکے والوں کو برکت سے نوازا ہے، تو مدینے والوں کو دگنی برکت سے نواز دے، ان کے پیمانوں میں بھی برکت عطا فرما دے اور ہر چیز کی برکت کو دگنا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جب معراج کی سیر کروائی گئی، انبیاء علیہم السلام سے میری ملاقات کروائی گئی، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا أَقْرَبْ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ یعنی نفسه صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اگر میں ان کا وصف بیان کروں تو وہ اسی طرح کے تھے جس طرح میرے صحابہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةً، میں نے جبریل کو بھی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے اور مسافر کی شکل میں بھی دیکھا ہے، اور اکثر جبریل آیا کرتے تو دحیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں آیا کرتے۔ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مسعود رضی اللہ عنہ۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، اگر کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی مشابہت میں کسی کو دیکھنا ہے تو عروہ بن مسعود کو دیکھ لے، وہ ان جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھیے، جو شخص اللہ ذو الجلال کے لیے خالص ہو جاتا ہے اس کو عطائیں کتنی ملتی، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ملی۔ دحیہ ابن خلیفہ الکلبی صحابہ میں سے ایک عام صحابی ہے، لیکن جب لونڈیاں تقسیم ہوئی تو ایک لونڈی ان کے ہاتھ لگی، دیکھتے ہیں سردار کی بیٹی میرے ہاتھ لگی ہے، نہیں، یہ اللہ کے رسول کو ہی جچتی ہے، فوراً واپس گئے، کہا سید المرسلین یہ سردار کی بیٹی ہے، کوئی اور لونڈی مجھے دے دے، یہ آپ کے ہی لائق ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے اپنی ہتھیلی پہ جان رکھی اور کوئی پرواہ نہیں کی کہ جان جاتی ہے تو جائے، دین کا نام باقی رہنا چاہیے۔ اللہ ذو الجلال نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آئندہ سے جبریل آئیں گے تو دحیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں آئیں، سواری پہ سوار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دحیہ بن خلیفہ الکلبی دروازے کے باہر لگام پکڑ کے کھڑے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں ہو رہی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتظار کر رہی ہے، جو ہی سید المرسلین تشریف لائے پوچھا دحیہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا عائشہ وہ دحیہ نہیں تھے، وہ جبریل تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جب عائشہ کے پاس جانا تو عائشہ کو میرا سلام پیش کرنا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔
اذا صدقت مع اللہ ثقة تامہ، جب تم اللہ کے ساتھ خالص ہو جاؤ تو یقین کر لو دنیا جہان کی راحت یا لذتوں کا رخ اللہ تمہاری طرف موڑ دے، عزتوں کو اللہ ذوالجلال تمہارے لیے پیش کر دے، لیکن اس کے لیے اللہ کے لیے خالص اور مخلص ہونا شرط ہے، یکسو ہونا اور یک رو ہونا شرط ہے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين۔ میرے محبوب کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا۔ اتبعوا ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے۔ کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ حنیفہ، یک رو، دو رخی مخلصین میں نہیں ہوا کرتی، دائیں بائیں التفات کرنا ان کا شیوا نہیں ہوتا، جن کی نظریں اللہ پہ ہوتی ہیں کہ میرا مالک مجھے گرنے نہیں دے گا، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس نے اللہ ذوالجلال کے ساتھ اپنی محبت کو مضبوط کر لیا، اس کو کس کی پرواہ ہوتی ہے؟ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ دنیا کی طرف نظریں اٹھاتا ہی اس وقت ہے جب اللہ ذوالجلال سے محبت و یقین کا تعلق کمزور کر بیٹھتا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ یہ لذت آشنائی جسے مل جاتی ہے اللہ ذوالجلال کی، پھر کبھی وہ شرک کی ہوا اور آواز سے بھی دور رہتا ہے، شرک کے قریب نہیں جاتا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس قدر شرک سے نفرت ہوتی ہے کہ معمولی سی بات پہ بھی وہ فوراً چونک جایا کرتے۔ آج معمول کی بات ہے، کسی سے ملاقات کریں تو کہتے ہیں بس جی آپ کی دعائیں ہی ہیں، حالانکہ وہ محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ عزت اور احترام دے رہا ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے صرف اتنا کہہ دیا تھا ما شاء اللہ وشئت، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ تو سید المرسلین نے اس جملے کو پسند نہیں کیا اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اور میرے رب کو برابر کر دیا۔ قل ما شاء اللہ ثم شئت، کہو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کے فیصلوں میں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کی ربوبیت و الوہیت میں، وہ یکتا ہے۔ اس کی یکتائی پہ نکتہ کوئی پسند نہیں کرتا جس کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہوتی ہے۔ یہ بھولے ہوئے لوگ کہتے ہیں بس جی آپ کی دعائیں ہیں، نہیں، بس اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ کہنا کہ بس آپ کی دعائیں ہیں، اللہ ذوالجلال جس کی دعا چاہے رد کرے، جس کی چاہے قبول کرے۔ یہی صحابی کو سمجھایا کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ پھر اس کے بعد سید المرسلین اللہ سے گزارش کریں گے تو اللہ اس میں بھی انعام عطا کریں گے، لیکن فیصلہ اللہ کا ہی ہے، اس کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو کتنی بڑی شان سے نوازا۔ کون کون سی صفات تھی جو آج میرے اور آپ کے اندر بھی ان کی جھلک آنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہر نیکی کا لیڈر بنایا۔
ہر نیکی کے لیے سبقت لے جانے والے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نوازا، ایسی رشد و ہدایت کہ کسی تنگی اور مصیبت اور غم اور فکر، کسی پریشانی کی اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ جو جو آزمائشیں اس ہستی پہ آئیں، جن جن آزمائشوں کے ذریعے امتحان لیا گیا، وہ اس کو امتحان اور آزمائش سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنے خالق و مالک کی محبت کا ایک اظہار سمجھتے تھے۔ وہ اس کو پورا کرتے گئے اور ہر امتحان میں کامیابی اللہ انہیں عطا کرتے گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کچھ کلمات کے ذریعے آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی، ان تمام آزمائشوں پہ وہ پورے اترے۔ آزمائشوں پہ پورے اترنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں متقین کا امام بنا دیا، لوگوں کی امامت آپ کے سپرد کر دو کہ اللہ یہ امامت میری اولاد کو بھی ملے گی۔ اللہ نے ایک فیصلہ دے دیا، نبی کی ذات بھی ہو اگر اس کی اولاد بھی ظالم ہے تو ان کو امامت نہیں ملے گی۔ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ عہد اور انعام نہیں مل سکتا۔ جو انبیاء اور رسل کی پیروی کرتے ہیں، وہ اولاد میں سے ہوں یا اولاد روحانی اولاد ہو، اللہ انہیں امامت عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ذو جلال نے یہ فرما دیا انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، لوگوں میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کرنا۔ ظالم کو امامت نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کیا انعام اللہ نے عطا کیا ہے، اطفال المؤمنین فی جبل فی الجنہ یکفلہم ابراہیم وسارہ حتی یردہم الی آبائہم یوم القیامہ۔ مسلمانوں کے وہ بچے جو چھوٹی عمر میں، ابھی 1 سال 1.5 سال 2 سال 6 ماہ 2 ماہ 1 ماہ چھوٹی عمر میں جو فوت ہو جاتے ہیں، والدین تو تڑپتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ چھن گیا۔ ان کو اگر یہ پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں قیامت کے دن ان کی پرورش سیدنا ابراہیم اور سارہ علیہم السلام کریں گے، جب قیامت کے والدین آئیں گے تو یہ اس پیارے بچے اور ان کے جگر گوشے کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں ارے بھائی آپ اپنے بچوں سے وہ محبت نہیں کر سکتے، 100 سال محبت نشاور کرتے رہیں، اتنی محبت میرا مالک کرتا ہے۔ والدین وہ محبت نہیں دے سکتے جتنی اللہ عز و جلال اپنے پیارے بندوں کو محبت عطا کرتے ہیں۔ اور اس بنی ہوئی بات کو کبھی نہ سوچا کرو، جو لوگ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، نہیں، 70 کھرب مائیں بھی ہو جائیں تو اللہ کے پیار کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تو اللہ عز و جلال کی رحمت کی توہین ہے کہ آپ 70 پہ اس کو بند کر دیں۔ اللہ عز و جلال نے تو 100 رحمتیں پیدا کی، خلق اللہ 100 رحمہ، ایک رحمت دنیا میں بھیجی
99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس چھپا کے رکھی ہیں، پوری کائنات کی محبت، حتی الوحش والطیور بعضها على بعض، حیوان، انسان، جانور، پرندے سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کی ایک رحمت کی مرہون منت ہے۔ اور پھر بھی کہتے ہیں لوگ بیچارے بھولے ہوئے کہ 70 ماؤں جتنا، 70 کھرب مائیں بھی ہوں تو اتنا پیار نہیں دے سکتی جتنا میرا مالک اپنے پیارے بندوں سے پیار کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب معراج پہ گیا، رأیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقرئ امتک السلام، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، مجھے دیکھتے ہی اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم فرماتے ہیں، اے محمد مرحبا بابن الصالح، میرے پیارے اور نیک بچے کو خوش آمدید، تم یہاں تشریف لائے ہو۔ اچھا جب واپس جانے لگے تو پھر فرمایا، اقرئ امتک السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اس امت کو سلام بھیج رہے ہیں۔ وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں اس بات کی خبر دینا، ان الجنہ طیبۃ التربہ عذبۃ الماء وانها قیعان وغراسها لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اپنی امت کو سلام کہنا اور انہیں یہ بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور اس کے پانی بڑے ہی میٹھے ہیں، اس کے چشمے، لیکن اس میں اگر کوئی درخت لگوانا چاہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، اور تم جنت میں اس درخت کی چھاؤں کے حقدار بن جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ ذوالجلال نے ان آزمائشوں پہ پورا اترنے پر انعام یہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اول ما یکسى من الخلائق ابراہیم علیہ السلام، قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات بغیر لباس کے اللہ کے سامنے آئے گی، سب سے پہلے اگر لباس پہنایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ جنت کی مٹی اور جنت کے چشمے کتنے ہی خوبصورت اور کتنے ہی میٹھے ہیں، چٹیل میدان ہے، آباد کاری اپنے لیے باغ بنانا چاہتے ہو تو یہ کہہ دیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو یاد کر کے اپنی زبان پہ دہرانے کی ہم سب کو توفیق سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے انعامات دیے، جس کا پہلا سبب تھا کہ ہر نیکی میں وہ سبقت لے جانے والے اور ہر امتحان میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنے والے، اور دوسری ان کی صلاحیت، وہ اللہ ذوالجلال کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیتے تھے۔ سچائی اور صداقت میں ان کا ایک نام تھا، یکرو تھے، وہ دائیں بائیں التفات کرنے والے نہیں تھے، اچھا اس کی بھی بات مان لیتے ہیں، اس کی بھی مان لیتے ہیں، وہ صرف ایک اللہ ذوالجلال کے حکم کی تعمیل کرنے والے تھے۔
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إن إبراهيم كان أمة أي جامع خصال الحميدة. امت اس کو کہتے ہیں جو ہر قسم کی خصائل حمیدہ کو جمع کرنے والا انسان ہو. وہ پھر اکیلا انسان بھی پوری امت پہ حاوی ہوتا ہے. وہ پورا انسان پوری امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتا ہے. وہ ایک ہی انسان پوری انجمن کا کام کر رہا ہوتا ہے. جب اس کے اندر صلاحیت یہ پیدا ہو جائے وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے. وہ اپنے رب کی رضا کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا. اللہ ذوالجلال اس اخلاص اور اس خلوص نیت کا نتیجہ کیا دیتے ہیں؟ ایک پوری امت بھی اتنے کام نہیں کر پاتی جو اللہ ایک انسان سے اتنے کام لے لیتے. ایسے تو اربوں لوگ آئے فوت ہو گئے. کیوں یہ چند نام گھومتے ہیں آج تک؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، امام ابن عبد البر، یہ چند نام کیوں گھومتے انسانوں کی زبانوں پہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ لگے؟ اللہ نے ان کے تذکرے بھی قیامت تک باقی رکھے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ اسے حسن عطا کرتے ہیں، اس کا اچھا تذکرہ باقی رکھتے ہیں. جو اللہ ذوالجلال کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیتا، جو اللہ ذوالجلال کے لیے ہی اپنی زندگی کی ہر زاویے کو خالص کر لیتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے، کر کے بھی دکھایا ہے کہ ہر روز، ہر نئے روز عہد کیا کرو کہ ہمیں اطاعت کرنی ہے تو انہی ہستیوں کی. كان اذا اصبح واذا امسى قال اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة ابينا ابراهيم جميعا مسلما. ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت، شام کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے: اصبحنا على فطرة الاسلام، ہم فطرت اسلام پہ صبح کی ہم نے. وکلمۃ الاخلاص، اخلاص کے ساتھ اس دن کو گزارنے کا عہد کر رہے ہیں. ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما. اور ہم دین وہ اختیار کریں گے اس پورے دن جو محمد مصطفیٰ لے کے آئے ہیں، اور ملت ابراہیم پر. کون سے ابراہیم؟ جو یک رو تھے، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے تھے اور شرک سے بیزار تھے. کیسے جھکانے والے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے حکم دیا جھک جاؤ، مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ. کہا میرے مالک میں ہو گیا، میں ہو گیا. اللہ نے اس دعوے کی دلیل طلب کر لی. کیسے ہو گئے ہو؟ خواب آ گئے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں. دلیل تو دینی پڑے گی اس محبت کے دعوے کی. اللہ ذوالجلال نے جب خواب میں دکھایا، انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کو بلایا،
بیٹا اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ کی گردن پہ چھری چلا دی جائے۔ بیٹے نے جواب کیا دیا؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جو خواب آیا اسے پورا کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ فلما اسلم، باپ بھی مطیع، بیٹا بھی مطیع، باپ بھی فرما بردار، بیٹا بھی فرما برداری کرنے والا۔ باپ چھری چلانے کے لیے تیار، بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار۔ جب ایسی کیفیت آ جائے تو پھر میرے مالک کے انعام دیکھیے۔ چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت ہے۔ سلب اللہ صلاحیت القطع من السکین، اللہ نے چھری سے کاٹنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا۔ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا چاہتے ہیں، چل نہیں رہی، چلتی ہے تو کچھ کاٹتی نہیں۔ اس وقت اللہ ذوالجلال نے انعام کیا دیا؟ اس وقت چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت رکھی نہیں، جب تک کہ جنت سے ایک جانور فرشتے نے آ کے اس چھری کے نیچے لٹا نہیں دیا اور اسماعیل کو بچا نہیں دیا، اور رہتی زندگی تک قربانی کی سنت کو جاری کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھے دین کی پیروی کرنے والے تھے۔ قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ نے بالکل سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جس کو اللہ نے وحی بنا کے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ آپ نے لائن کھینچی، آپ نے کچھ دائیں اور بائیں بھی لائنیں کھینچی، فرمایا جو سیدھا راستہ ہے یہ ہے صراط مستقیم، جس کو اللہ نے طے کیا ہے وحی کے ذریعے، اور یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں وہ بھی اس لائن کے ساتھ ساتھ ہی اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں کہ ہم بھی صراط مستقیم ہیں، لیکن یاد رکھنا فتفرق بکم عن سبیلی، ان راستوں پہ جو دائیں بائیں چلے گا دعویٰ بھی کرے گا اس لائن کے قریب ہی تو ہیں، اسی طرح کی لائن ہی ہے، کہا یہ شیطان کے راستے ہیں، اس سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، کبھی صراط مستقیم پہ نہیں رہتا۔ افترقت النصارى على 71 فرقة كلها في النار الا واحدة، عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے، 70 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانا اور اسی طرح انجیل کو بھی مانا۔ افترقت اليہود على 71 فرقة كلها في النار الا واحدة، یہودیوں کے 71 فرقے تھے، 70 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور تورات کے مطابق زندگی گزاری۔ وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار الا واحدة، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، 71 جہنم میں جائیں گے،
ایک جنت میں جس نے انجیل کو مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول مانا. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. 72 جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. قیل من ہم؟ اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ قال هم الجماعہ. لوگ اسے فرقہ کہیں گے، وہ جماعت ہوگی. جامع ترمذی کی روایت میں پھر پوچھا صحابہ نے اللہ کے رسول کی نشانی کیا ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی. اس جماعت کی نشانی یہ ہوگی وہ اس دین پہ ہوں گے جس دین پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں. کائنات کے چاروں کونوں میں چکر لگائیے، دیکھیے کون ہے کتاب و سنت کے منہج کو اختیار کرنے والے. یہ ہے وہ جماعت، یہ ہے جن کو لوگ فرقہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الطائفۃ المنصورہ جو ہے وہ لوگ جو کامیاب ہوں گے، جن کی اللہ مدد کریں گے. میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ. قیامت تک جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جائے گا یہ زمین پہ موجود رہیں گے. ان کو دنیا کی مخالفت نقصان نہیں دے. اللہ کے رسول نے نشانی بتا دی. ان 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا. کون سے لوگ؟ ہم الجماعہ، جو جماعت ہوگی. نشانی کیا ہے؟ نام نہیں بتایا، کام بتایا ہے. ما انا علیہ واصحابی. اس دین پہ ہوں گے جس دین پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. جماعت کا مفہوم کچھ سمجھے تو صحیح. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فیصلہ وہاں ہی ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سد فرجہ بن اللہ له بیتا فی الجنہ ورفع له بها درجہ. شیخ البانی سلسلہ صحیحہ میں یہ روایت لائے ہیں 1892. جو نماز کے لیے کھڑا ہو، محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کا ثبوت دیتا ہے، سنت کے مطابق اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی خلا باقی نہیں بچتا. اللہ ذوالجلال اس کے بدلے جنت میں اس کا گھر بنوا دیتے ہیں اور درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں. جماعت کا مفہوم آپ کو یہاں ہی سمجھ آ جائے گا. کون ہے جو آپ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا چاہتا ہے، کون نہیں ملانا چاہتا. صحیح بخاری کو کھولیے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز. قرآن مجید کے بعد سب سے آتھینٹک کتاب صحیح بخاری ہے. صحابی کہتے ہیں کان احدنا یلزق قدمه بقدم صاحبه ومنکبه بمنکب صاحبه. ہر صحابی اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں صرف لگاتا نہیں تھا، یلزق چپکا لیا کرتا تھا. اس کو یہ عادہ پسند نہیں ہے صحابہ کی. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں تو کامیاب ہو جاؤں. وضو کر کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھیے، صحابہ نے کر کے دکھایا، سیکھا. مسح کرتے ہیں. آج ایک گروہ اٹھتا ہے کہتا ہے 4 انگلیوں سے بھی مسح ہو جائے گا، 4 انگلیوں کو گیلا کر کے لگائیں گے مسح ہو جائے گا. کوئی کہتا ہے ربع راس، چوتھائی سر کا حصہ مسح ہو جائے گا. کوئی کہتا ہے شطر الراس، آدھے سر کا مسح کرے ہو جائے گا. آپ نے جو بھی کہا آپ نے کہا. یہ تو دیکھو امتی کس کے ہو. اس ہستی نے بھی تو مسح کیا ہے کہ بس بولا ہی تھا. بدأ بمقدم رأسی. اللہ کے رسول دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے اپنی مبارک پیشانی سے، ثم ذهب بهما الى قفاه.
دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے جاتے. ثم ردہما الی المکان الذی بدأ من. یہ صحیح بخاری کھول کے پڑھیے. گدی سے واپس سامنے تک لے آتے. مسح الرأس کلہ. اللہ کے رسول نے پورے سر کا مسح کیا. یہ ہے جماعت، کیونکہ صحابہ نے یہ نقل کیا ہے. اس کو پڑھیے صحیح بخاری میں، تمہارا یہ بھوت ختم ہو جائے گا. تمہاری فٹنگ تمہیں نظر آئے گی کس طرح دھوکے میں پڑے ہو. محمد مصطفیٰ سے بڑا کسی کا عمل نہیں. محمد مصطفیٰ کے صحابہ سے بڑا کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا. تمہیں سمجھ آئے گی کہ عبادت کیسے کرنی ہے. جہاں تم نے لاکھ لاکھ روپے کی LCD رکھی ہے، صحیح بخاری بھی گھر میں لا کے پڑھ کے تو دیکھو. آپ کا انداز زندگی کیا تھا؟ کان اذا قام الى الصلاة کبر. جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے کہتے اللہ اکبر. ورفع یدیہ حذو منکبیہ. دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. یہ صحیح بخاری ہے. یہ آپ کا انداز ہے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ. جب رکوع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے رفع یدیہ حذو منکبیہ. کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو لے جاتے. یہ محمد مصطفیٰ کی ادا ہے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو کندھوں کے برابر ہاتھ لے جاتے. وفي رواية أخرى وإذا قام من الركعتين رفع يديه حذو منكبيه. جب دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. یہ ہے جماعت کا مفہوم. جس نے اس انداز سے اختیار کیا کہ محمد مصطفیٰ نے کیا ہے. ایک نہیں 210 روایتیں جس بات کے دلالت کرتی ہوں. پھر ڈھٹائی کے ساتھ جو چھوڑتا ہے کس بنیاد پہ چھوڑتا ہے؟ پھر بھی اس زعم میں مبتلا ہے کہ نہیں جنت میں نے ہی جانا ہے، یہ لوگ نہیں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 ماہ قبل وائل ابن حجر مدینہ پہنچے. سردی کا موسم تھا. صحابہ نے چادریں لی ہوئی تھی. وَكَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ تَحْتَ أَرْضِيَتِهِمْ. وہ چادروں کے نیچے سے بھی ہاتھوں کو اٹھاتے. التلخیص الحبیر کی روایت ہے فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهِ. اللہ کے رسول کی زندگی کی آخری نماز بھی رفع الیدین کے ساتھ تھی. کہاں اپنی نمازوں کو لے کے جاؤ گے جب من پسند اقوال اور خود کشیدہ نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح ایک ایک سنت کو چھوڑتے چھوڑتے پوری سنت کو تار تار کر کے پھینک دو گے؟ کہاں جائے گا جماعت کا مفہوم؟ ما انا علیہ واصحابی. وہ لوگ جنت کی امید رکھیں جنہوں نے یہ منہج اختیار کر لیا ہے. ما انا علیہ واصحابی. میں اس دین پہ زندہ رہوں گا جس پہ اللہ کے رسول نے فرمایا آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ابو ذر رازی جو 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں فوت ہو گئے. ان کے ساتھیوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو ذر رازی فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا فرشتوں کی امامت کا انعام کیسے مل گیا؟ جواب دیتے ہیں برفع الیدین فی الصلاۃ. میں نماز میں رفع الیدین کرتا تھا تو اللہ نے اس کا انعام مجھے عطا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والے آزمائشوں کی پرواہ نہیں کرتے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ابتلاہ اللہ عز وجل بالطہارہ 5 فی الرأس و5 فی الجسد. اللہ ذوالجلال نے انہیں آزمایا 5 چیزوں کے متعلق حکم دیا سر کے متعلق اور 5 چیزیں جسم کے متعلق رہا. و5 فی الجسد. فی الرأس قص الشارب مونچھوں کو کٹوانا. یہ جہاں اللہ کے رسول کی سنت ہے وہاں ابراہیمی سنت بھی ہے. والاستنشاق ناک میں پانی چڑھانا وضو کرتے وقت یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی بھی اور ابراہیمی سنت بھی ہے. والسواک اور مسواک کرنا
یہ بھی سنت ہے 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت. وہ فرق الرأس، بالوں میں مانگ نکالنا. غور کرنے والی بات ہے، میرے دعوے بڑے بلند، لیکن میرے بالوں کا انداز یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں کا دعویٰ سچا ثابت نہیں ہوگا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، اللہ کے رسول نے قزع سے منع کیا ہے. فإنها طریقۃ اليہود، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. سٹیپس میں بال بنے ہیں، کہیں سے بال چھوٹے ہیں کہیں سے بڑے ہیں. یہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ نہیں تھا. اللہ نے ابراہیم کو بھی آزمایا. وفرق فی الرأس، وہ اپنے بالوں کی مانگ نکالتے. خود سیدہ عائشہ فرماتی ہے صدعت من یفوخا وارسل ناصیته بین عینی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی جب کنگھی کیا کرتی، کنگھی کو آپ کے ناک مبارک کی سیدھ میں داخل کرتی، آدھے بال دائیں طرف اور آدھے بال بائیں طرف کر دیا کرتی. فرق فی الرأس وفی الجسد تقلیم الاظفار. یہ ابراہیم سے محبت کرنے والوں دعویٰ دیکھیے، ناخنوں کو کاٹنا یہ محمد مصطفیٰ نے بھی حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے امتحان لیا. او مومن، اس کے ناخن بڑے ہیں، اور خصوصاً یہودیت کے اثرات جن گھروں میں موجود ہے، بچیاں کھانا بھی پکائے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھیں، اور دعویٰ بھی ہو کہ ہم بڑے سچے مسلمان ہیں، لمبے ناخن ہو. کس کی سنت، کس کا طریقہ؟ محمد مصطفیٰ نے تو یہ طریقہ نہیں بتایا. فرمایا والمضمضہ، اور کلی کرنا، وحلق العانہ، اور اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، والختان، اور ختنہ کرنا، ونتف العبط، اور اسی طرح اپنے زیر بغل بالوں کو کھینچنا، وغسل مکان الغائط والبول بالماء، اور استنجا پانی کے ساتھ کرنا. یہ ساری چیزیں اللہ نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو دی اور آزمایا اور سکھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو امت کو سکھایا. خالف الیہود، خالف النصارى، خالف المجوس، خالف المشرکین. مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی. کیسے مخالفت ہوگی؟ گاڑیاں جلانے سے، روڈ بلاک کرنے سے نہیں. یہ بدامنی اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کو نہیں سکھائی. کیا گناہ ہے گاڑیوں والوں کا، کیا گناہ ہے مریضوں کا جن کو روک رکھتے ہو؟ مخالفت کرنی ہے، فاعف اللحى، داڑیوں کو معاف کر دو. نہ یہودی معاف کرتا ہے، نہ عیسائی، نہ مجوسی، نہ مشرک معاف کرتا ہے. دعوے کرنے بڑے آسان ہیں، ان کے دلائل دینا بڑے مشکل ہیں. اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا، فاعف اللحى، حکم ہے داڑیوں کو معاف کر دو. وجز الشوارب وقص الشوارب، اپنے مونچھوں کے بالوں کو کٹواؤ یا منڈواؤ، لیکن داڑھی کے بالوں کو معاف کرو. یہ کیسا مسلمان ہے جو کہتا ہے میں جنت کی امید لے کے بیٹھا ہوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. کسی عورت نے دملج پہنا ہے، خلخال پہنی ہے، پازیبیں پہنی ہے، اپنے پاؤں کو زمین پہ نہ مارے کہ کسی مرد تک آواز پہنچے. ایک مسلمان دعویٰ کرنے والا اپنی بیٹی، بہن اور ماں اور اپنی بیوی کو کس طرح وہ لمبی ہیل والی جوتی پہناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كانت امرأة قصيرة في بني اسرائیل تمشي بين امرأتين طويلتين. بنی اسرائیل کی ایک عورت جو ٹھگنی تھی، چھوٹا قد تھا، لمبی عورتوں کے درمیان چلا کرتی. ولا يعرفونها، لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے. فأخذت رجلين من خشب، اس نے لکڑی کی ایسی جوتی بنوائی کہ ان دونوں کے برابر ہو گئی، یہ بازاری عورتوں کے درمیان چلنے والی. فأخذت خاتما فضة، اور ایک چاندی کی گوٹھی بناتی ہے. فعشته مسكا، اور اس کے اندر کستوری ڈالی. پھر وہ بازار میں چلتی، اب وہ برابر ہو چکی تھی اور لمبی عورتوں کے، زمین پہ اپنے پاؤں کو مارتی، اپنی انگوٹھی کو بھی حرکت دیتی تاکہ لوگوں تک خوشبو پہنچے.
فسموها فتنہ، بنی اسرائیل نے اس کا نام فتنہ رکھا. اور امام البانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں فَإِنَّهُنَّ زِيِّ الْفَاسِقَاتِ، یہ فاسقوں کی نشانی ہے. ایسی عورتیں جو فاسق اور بازاری ہوتی ہے وہ اس بات کو پسند کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا اَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعَطَّرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا وَهِيَ زَانِيَةٌ، جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے خواہ وہ مسجد کی طرف ہی کیوں نہ آئے، کیونکہ حکم یہ ہے أَيَّتُكُنَّ إِذَا عَرَادَتْ الْمَسْجِدِ فَلَا يَقْرَبَنَّ طِيبًا، کوئی مسجد میں بھی آنا چاہے عورت خوشبو لگا کے نہ آئے. اگر اس کی خوشبو مردوں تک پہنچی تو شریعت اسے بدکار کنسیڈر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے وہ بڑے یونیک اور صاحب بصیرت تھے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اللہ نے جو بصیرت ان کو عطا کی آج اس بصیرت کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی محبت دیکھیے، اکیلے نہیں اولاد کو بھی ساتھ لیا، اللہ کا گھر بنایا. سچی محبت ہے ابراہیم سے، مسجدوں سے محبت کرو، اکیلے نہیں اولادوں کو بھی اس مشن کے ساتھ لگاؤ. اپنے بیٹے اسماعیل کو جب ساتھ لے کر اللہ کا گھر بنا رہے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حکم بھی اللہ کا، پناہ بھی اللہ کا، گھر رہے ہیں، یہ سعادت مل رہی ہے. گھر بناتے دعا کرتے ہیں اے ہمارے پالنے والے قبول کر لے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ جب اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے تو 5 منٹ تک روتے رہے اور کہنے لگے امر مخصوص لعبد مخصوص بعمل مخصوص في مكان مخصوص ومع ذلك يسأل الله القبول. حکم بھی اللہ کا، گھر بھی اللہ کا، جگہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی، کام بھی اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، پھر بھی فکر یہ ہے ابراہیم کو اللہ قبول کر لینا. ہر وقت قبولیت کی التجا اللہ کے سامنے رکھا کرو تاکہ اللہ عمل کو قبول کر لے. ابراہیم علیہ السلام کی فکر دیکھیے، بڑے بڑے محلات کی فکر نہیں، فکر ہے اللہ کا گھر صاف رہے، اللہ کا گھر پاک رہے، اللہ کے گھر میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو. فکر بنائیے. گھروں میں بڑی بڑی ٹائلیں لگانے والے سوچے ان کے محلے میں مسجدوں کی حالت کیا ہے، کس طرح قرآن کے اوراق پھٹے پرانے ہیں. یہ مسلمان ہیں جن کے لیے عیب ہے کہ اپنے گھر کے لیے میڈ رکھتے ہیں، روزانہ صفائی ہو، میڈ کو نکال دیتے ہیں صفائی نہ کرے. اللہ کے گھروں کی صفائی کہاں گئی، اہتمام کہاں گیا. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب. اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا مسجدیں بناؤ، انہیں خوشبودار رکھو، انہیں پاک صاف رکھو. ذرا مسجدوں میں چکر لگا کے دیکھیے، میرے اور آپ کے باپ کی تصویر کو پھاڑ کے کوئی اس طرح پھینک کے صبر کرو گے؟ یہ اللہ کی کلام کے پھٹے اوراق امت کو کیا ہو گیا، اس کی شرم اور غیرت ختم ہو گئی. اور آج کوڑے کرکٹ میں یہ کاغذات بھی پھینک دیے جاتے ہیں. فَلْيَبْكِي عَلَى الْأَسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا. کسی نے رونا ہے تو اسلام کی غربت اور مسلمانوں کی غریبی پہ رو لے. ان کے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے، سنت کے بارے میں ان کو ہوش نہیں. جب بھی کوئی دشمن اسلام کائنات کے سرتاج پہ زبان کھولتا ہے احتجاج ہوتے ہیں، ہونے چاہیے. کبھی احتجاج اپنے گھر میں بھی کیا کرے. سنت کے کتنے کام میرے اور آپ کے گھر میں ہیں. میں سنت کا قاتل کس منہ سے احتجاج کرتا ہوں؟ میں سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، کس منہ سے احتجاج کرتا ہوں؟ غیروں کو اس وقت یہ موقع ملتا ہے جب اپنے بھی بیگانے ہو جائیں. سنت کو تو ہم نے ترجیح دی نہیں، ہمیں تو یہ ہے کہ بس لوگ جس کو پسند کرتے ہیں وہ تو دشمن ہیں،
وہ تو مخالف ہے مسلمانوں کی، اور تم کیا ہو؟ محمد مصطفیٰ کی محبت کے دعوے دار۔ اس سنت کو زندہ پہلے اپنے گھر میں کرو، دشمن کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ زبان کھولے۔ اور پھر وہی کچھ ہوگا جو ہارون نے کہا تھا جب ایک شخص نے پوچھا کہ جو اللہ کے رسول کے بارے میں زبان کھولے اس کا علاج کیا ہے؟ کہا جس امت کے نبی کے بارے میں زبان کھولنے والا زبان کھولتا ہے اس امت کو زندہ رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ مسجد کی صفائی، مسجد کا اہتمام، مسجد کے ساتھ محبت، مسجد کے ساتھ تعلق، اس کی بہتری کی سوچ، یہ ہے وہ سوچ جو ابراہیم سے تعلق جوڑنے والی سوچ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، وہ سرزمین کو بتوں سے دور کرنے کی التجائیں کرتے تھے۔ کبھی سوچا میرے گھر میں شرک کتنا ہو رہا ہے، میرے خاندان میں کتنے مشرک، میرے معاشرے میں، میرے اس وطن عزیز میں کتنا شرک ہے۔ کبھی سوچا کسی نے کس بات کا دعویٰ، کروڑوں قربانیاں کی جائے گی کس بات پہ؟ یہ ہے وہ منہج ابراہیم علیہ السلام کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کا بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اللہ ان بتوں کی پوجا نہیں تو لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ بگڑی بنانے والا میں اللہ کے سوا کسی اور کو کیوں سمجھوں؟ سمجھتا وہ ہے جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ رجوع، توکل، انابت، رکوع، سجدہ، قیام، جھکنا، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہے۔ میں کسی کے سامنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کیوں جھکتا ہوں؟ اور آج تو حیرانگی کی بات ہے، کہنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے قبلہ کیا حال ہے۔ وہ ایک شخص نے کہا قبلہ کیا حال ہے، میں نے اس کی خدمت میں گزارش کی حضرت اگر آپ نے جتنی نمازیں میری طرف منہ کر کے پڑھی ہیں جلدی سے توبہ کر کے وہ نمازیں دہرا لے اور آئندہ سے توبہ کرے، قبلہ ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ فکر جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں وثنیت المشرکین وثنیت الجاہلیہ الاحجار ووثنیت اليوم الافکار، جاہلیت میں بت پوجا کرتے تھے، آج فکر کو لوگ پوچھتے ہیں فکر کیسا ہے۔ ابراہیم سے سچی محبت کرنے والا، وہ ہر قسم کی آلودگیوں سے معاشرے کو صاف کرنا چاہتے تھے، بلکہ اللہ ذوالجلال سے وہ دعائیں کی اللہ بیت اللہ کے نزدیک رہنے والوں کو ہر قسم کے ثمرات سے مشرف فرما دے۔ الہ العالمین انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ ابراہیم سے محبت کرنے والا ہے تو مہمان نواز بنے، مہمان آئے بغیر پوچھے بچڑا ذبح کر کے سامنے رکھ دیا۔ ابراہیم کے ساتھ محبت کرنے والوں شکر گزار بنو، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم سے محبت کرنے والوں کا طریقہ یہ ہے ہر وقت سوچ اور فکر سے لے کر ارادے اور نیت اور قول و عمل کا رخ اللہ کی طرف کرو۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم سے محبت کرنے والے صبر کے بندھن کو نہ توڑیے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ان جیسا صبر تم بھی کرو جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے کیا۔ ابراہیم سے محبت کرنے والے یقین تو کر کے دیکھیں اللہ پھر انعام کیا دیں گے، ہر قسم کی گمراہی سے نفرت کر کے دیکھیں اللہ ذوالجلال ہر قسم کی گمراہی سے جہاں بچائیں گے وہاں اس کے مقابلے میں روشنی بھی عطا کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام میں تعصب نہیں تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آیا ہے هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام تو مسلمان رکھا ہے۔ یہ دنیا کے اندر قبائلی تعصب،
جماعتی تعصب، صوبائی تعصب، خاندانی تعصب، طرح طرح کے تعصبات سے اپنے آپ کو دور کر کے سچے مسلمان بن جاؤ جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں۔ ابراہیم یہودیوں اور عیسائیوں کا وہ طور طریقہ جس کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو اللہ ذو الجلال کے سامنے جھکنے والے تھے۔ ان سے محبت کرنے والے یہود اور عیسائیوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ ابراہیم کو اپنی اولاد کی تربیت کی بڑی فکر تھی، سچی محبت ہے۔ اپنی اولادوں کا خیال کرو، کس طرح اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنی بہو سے پوچھتے ہیں بتائیے گزارا کیسا ہوتا ہے، اس نے کہا بس کیا بتائیں کوئی حال نہیں۔ کبھی آتے ہیں کوئی چیز لے آتے ہیں، واپس گئے، بیٹے کو پیغام بھجوایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ غیر عتبۃ بابک، غیر عتبۃ بابک، اپنے گھر کی دہلیز بدل لو۔ بیٹے کو کہا طلاق دے دو، نہ شکری عورت تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتی، طلاق دلوائی، دوبارہ شادی ہوئی، پھر اپنے بیٹے کے گھر آئے، کہا کیسے گزارا ہو رہا ہے، کہا اللہ کا بہت شکر ہے۔ پیغام بھیجا بیٹا ثبت عتبۃ بابک، اس کی حفاظت کرنا۔ نہ شکرا ہونا یہ محمد مصطفیٰ سے محبت کی نشانی نہیں ہے۔ شکر کیا کرو، اللہ اور انعامات سے نوازے گے۔ اگر نہ شکری ہوئی تو پہلی بھی چھن جائیں گی۔ اللہ ذو الجلال ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ لائق ست تکریم سامعین مکرم، ابھی چند گھنٹوں اور چند دنوں کے بعد ایک ایسا موسم آنے والا ہے جن کے بارے میں اللہ کی رسول نے فرمایا ہے کہ یہ موسم کتنا مبارک ہے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ جب یہ دن شروع ہو جائیں، چاند دیکھتے ہی دعا پڑھ لیجئے گا اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور چاند دیکھنے سے پہلے اور چاند نکلنے سے پہلے اپنے بالوں اور ناخنوں کو کٹوا لیجیے گا۔ اور دوسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چاند نظر آ جائے تو پھر تکبیریں پڑھنا۔ اور تیسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے چھوڑا ہے، کان یصوم 9 ذی الحجہ ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کر رہی ہے کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ذوالحجہ کے پہلے 9 دن میں روزے رکھا کرتے تھے، اور خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے، و3 أيام من كل شهر، اور ہر مہینے 3 روزے جن کو ایام بیس کے روزے کہا جاتا ہے۔ وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم يوم عرفہ فقال يكفر السنة الماضية والباقية۔ عرفے کا روزہ بھی رکھنا، ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنے والا انسان جس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ روزہ ان کے لیے ہے جو حج نہیں کر رہے۔ حاجی تو میدان عرفات میں ہوگا تو وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ تو ان دنوں میں اس لیے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کثرت سے کہو
لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، بلکہ حدیث کہتی ہے ما من محل الا بشر، ما من مکبر الا بشر، کوئی بھی ایسا نہیں جو لا الہ الا اللہ کہے اسے بشارت نہ دی جائے، جو اللہ اکبر کہے اسے بشارت نہ دی جائے۔ پوچھا اللہ کے رسول کس چیز کی بشارت؟ جنت کی۔ فرمایا جی ہاں، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ پورے سال میں اتنے اعمال اللہ کے ہاں پاکیزہ اور محبوب نہیں ہوتے جتنے ان ایام میں ہوتے ہیں، اس لیے ان ایام میں صدقہ کیجئے، قرآن پڑھیے، دعائیں کیجئے، نوافل پڑھیے، اور اسی طرح لوگوں کی خدمت کیجئے اور لوگوں پہ ان ذمہ داریوں کو دور کیجئے جو آج کل کے سخت حالات میں بیچارے پریشان ہو گئے، مقروض ہو گئے، تاکہ یہ نیکی ان ایام میں ہو جن ایام میں پورے سال کی نیکیوں سے بڑی نیکی بن جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کیجئے۔ ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پہ قربانی ہے۔ فرمایا جس شخص کو اللہ نے طاقت دی ہے اور پھر وہ جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اس کو عید پڑھنے کے لیے بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ سب کو حلال اور وافر اور پاکیزہ مال عطا فرمائے کہ وہ اس قربانی کی سنت کو زندہ کر سکے۔ اور اللہ ذوالجلال جس طرح اپنے گھر میں جمع کیا ہے سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔